بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلٹنا چپٹنا چپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی ملک کے کھیل کے میدان آباد ہیں تو وہاں کے اسپتالوں میں مریضوں کا رش کم ہوگا، کیونکہ اکثر بیماریاں تن آسانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جسے تندرست رہنا ہے اسے دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحات ورزش کے لیے ضرور نکالنے چاہیے۔ عمر اور صحت کے لحاظ سے ہر شخص کو کسی نہ کسی کھیل میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ بند اور تاریک کمروں میں زیادہ عرصہ گزارنے کے بجائے کھیل کے میدانوں میں کچھ عرصہ گزارنے سے جسم میں نہ صرف طاقت اور چہرے پر رونق آتی ہے بلکہ انسان میں قوت برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ شہروں میں حکومت نے کھیلوں کے فروغ کے لیے ہاکی، کرکٹ اور فٹ بال کے اسٹیڈیم تیار کر رکھے ہیں۔ اسی طرح بیڈمنٹن، اسکواش اور والی بال کے لیے بڑے بڑے ہال بھی موجود ہیں۔ کھیل میں غرور اور تکبر کام نہیں آتا۔ بعض اوقات نامی گرامی لوگ بھی ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یوں انسان کے عزم و حوصلے کو تقویت ملتی ہے، وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ اور عروج و زوال کے فلسفے کو سمجھنے لگتا ہے۔ کھیل انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، ان سے انسانی جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، طبیعت کام کاج میں خوب لگتی ہے۔ غرض یہ کہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کھیل بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ ہاکی قدیم ایران کا کھیل ہے جو جدید دور میں برطانیہ سے نئے سرے سے شروع ہوا۔ کرکٹ، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن اور ٹینس جیسے کھیل مغربی ممالک سے یہاں آئے ہیں۔ عصر حاضر میں کھیل ایک اہم شعبہ اور پیشے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ اقوام نے ہمیشہ کھیل کو ایک اہم مقام دیا ہے اور باقاعدہ جزوِ زندگی بنایا ہے۔ مختلف اقوام کے افراد اپنے آپ کو متحد رکھنے اور دشمنوں کے مقابلے میں خود کو تیار کرنے کے لیے مختلف کھیلوں کی مشق کرتے ہیں۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم مفکر یونان کی انقلابی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ قدیم یونان میں کھیلوں کو اس درجہ اہمیت حاصل تھی کہ کھلاڑی کئی سال تک درس گاہوں میں کھیلوں کی مشق کیا کرتے تھے اور دوسری اقوام کے کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیاری کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسی انہماک کا نتیجہ تھا کہ یونانی قوم اپنی طاقت، تہذیب اور حکمت کے بل بوتے پر دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمران بن گئی۔ اہل روم بھی کھیلوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ نپولین جیسے ماہر جرنیل کو واٹرلو کے میدان میں ان کھلاڑیوں نے شکست دی جنہوں نے کھیل کے میدان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جو تربیت یافتہ بھی تھے۔ عصر حاضر میں دنیا کی تقریباً تمام اقوام کھیل کو ایک اہم مقام دیتی ہیں۔ قائد اعظم نے 1948 میں پہلی بار پاکستان اولمپک گیمز کے موقع پر کھیل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اعلیٰ دماغوں کے لیے صحت مند جسم چاہیے۔ کھیل کھلاڑی کے لیے عملی زندگی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھیل کے ذریعے کھلاڑی کا نہ صرف جسم تندرست و توانا رہتا ہے بلکہ اس میں مقابلے کی سکت پیدا ہوتی ہے، جیتنے کا ظرف اور ہارنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو عملی زندگی میں کام آتا ہے۔ ٹیم کے کھلاڑی ملک و قوم کے مفاد کے پیش نظر مشترک نظریہ مقصد، کامیابی اور فتح کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ کھیل انسان کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، دور اندیشی اور چستی پیدا کرتا ہے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد کھیل انسان کو تفریح مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے، دماغی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی۔